السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج۔ آج اتوار کے دن بانی پی ٹی آئی نے پورے ملک میں اپنے کارکنوں کو کہا تھا کہ نکلیں، ریلیاں نکالیں۔ بہت تھوڑے سے لوگ تھے کیونکہ کافی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کافی لوگ اندر ہیں۔ اس کے باوجود کہ ان کو خوف تھا کہ پتہ نہیں کتنی دنیا اکٹھی ہو جائے گی، فوراً ہی پنجاب میں دفعہ 144 کا نافذ کیا گیا۔ باقی ریلیاں نکلتی رہتی ہیں، کسی پر دفعہ 144 کا اثر نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی وہ ان کو خلاف ورزی گنا جاتا ہے۔ کیونکہ سیالکوٹ میں بھی تو آج ہوا تھا، وہاں پہ دفعہ 44 نہیں تھا، وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھیں نا دفعہ 144 4 سے 5 لوگ کٹے نہیں ہو سکتے، تو پورے پنجاب میں پکڑ دکڑ کی گئی۔ آج اسی پکڑ دکڑ میں سابقہ گورنر میاں اظہر حماد اظہر کے والد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے کہا جی مہم چلا رہا تھا وہ، کیونکہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہا تھا، اس لیے گرفتار کیا گیا۔ اور بھی کئی جگہ سے کارکن گرفتار کیے گئے، لبرٹی چوک سے کیے گئے، مختلف شہروں سے کیے گئے۔ کل کی یہ پکڑ دکڑ شروع تھی کہ یہ جو ریلیاں ہیں وہ نہ نکال سکیں، نشان ان کے پاس موجود نہیں، مہم ان کو نہیں چلانے دی جا رہی، بینر ان کو نہیں لگانے دیے جا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر بائیکاٹ کر لینا چاہیے، مگر وہ بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ہر طرح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم اتنے خوف زدہ ہیں، ہمیں اتنا خوف ہے کہ ہم پھر بھی ڈر رہے ہیں ان سے۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریریں ہماری کیسی ہیں، ہم تو ایک ہی رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا۔ بھائی نکالا، وہ تو نکل گئے، وہ کہتے جی ہمیں کیوں نکالا۔ وہ 16 ماہ کا جو پیریڈ ہے جس میں مہنگائی 150 سے پٹرول 300 پہ گیا، وہ نہیں گنتے، عوام بھی نہیں سمجھ رہی۔ جو لوگ جلسوں میں جاتے ہیں، کوئی تو سوال کرے، کوئی تو پوچھے، کسی کارنر میٹنگ میں کوئی سوال کھڑا کیا جائے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جی ہم نے ملک کو ڈفالیہ ہونے سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ میں بتا دیتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف سے قرضہ لیا وہ ہم نے 10 ارب روپے اشتہارات پہ لگا دیا، باقی سیر سپاٹے پہ لگا دیا۔ ایک بھی بتا دے کہ ان میں سے کسی کو دیا گیا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی بات سن لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ جن کو ہم پیسے دیتے تھے اب ان سے لینے پڑ رہے ہیں۔ مولانا صاحب میں نے اپنی 45 سالہ عمر میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو ملک یہ پاکستان پیسے دے رہا ہو، تب سے لے ہی رہے ہیں سارے۔ آگے کا تو مجھے نہیں پتا، وہ باقی 35 سال جو ہیں 30 سال، کیونکہ 75 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے، اس کا تو مجھے نہیں پتا، مگر 45 سال کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالی ہے، تقریباً 35 سال تو تب کے ہو چکے ہیں، تو میں نے 35 سال میں مولانا صاحب نہیں دیکھا کہ کسی کو یہ ملک پیسے دے رہا ہو، لے ہی رہا ہے۔ آپ پتہ نہیں کس ملک کی بات کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اس کا جواب دیا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ چیلنج ان کا ایکسپٹ کر لیا ہے اور انہوں نے جگہ بھی بتا دی۔ انہوں نے کہا جی خیر پور کا جو ہسپتال ہے گنبٹ، اس میں ہم مناظرہ رکھ لیتے ہیں، وہ ان کے پنجاب کے ہسپتالوں سے 3 بار وزیر اعظم بننے والے، وزیر اعلیٰ بننے والوں کے ہسپتالوں سے بہتر ہے۔ ساتھ ہی اس کا معائنہ کر لیں گے کیونکہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، اور ساتھ ہی وہاں پر مناظرہ کر لیں گے۔ اب کون جائے کون جائے، ساری باتیں سب ایک ہیں۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ کسی ایک کی حکومت نہیں بننی۔ ابھی تک بھی کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، ہتھکڑیاں لگائی گئیں، بند کیا گیا، آج بھی پکڑ دکڑ صرف ایک ہی پارٹی کی، کوئی ادارہ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا جا رہا ہے، اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ خدارہ کو نوٹس لیں، خدارہ نوٹس لیں، خدارہ نوٹس لیں، مگر ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اور ساری دنیا دکھا رہی ہے، سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، اب تو خیر الیکٹرانک میڈیا بھی دکھا رہا ہے، مگر کوئی نوٹس نہیں۔ ایک ہی صرف پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے،
اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی بالکل ختم ہو جائے، مگر پارٹی بھی اس حد تک بضد ہے کہ وہ کہتے ہیں میدان نہیں چھوڑیں گے چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر، اجازت دیجیے، اللہ نے